فائدہ 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کو مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کے طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی معنی نہیں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حاجی آدمی جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت فضل بن عیاضی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور صوفیوں میں ہے، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کو کیا خیال ہے کہ اگر یہ سارا کارسار مجمع کسی کریم کے دروازے پر جا کر ایک چادم اس سے مانگے کیا وہ کریم انکار کرے گا؟ دیکھو، اتنا آدمی مل کر جا کے اس کریم ذات کے چوکٹ پر پڑے، یا اللہ مجھے معاف فرمائے، تو وہ معاف نہیں کرے گا، اس کو رحم نہیں آئے گا۔ اتنے لوگ میرے دربار پر آ گئے، ان کو یہ امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ہم کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ہم کو کس سے ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملا۔ جب ان کو جنت سے غلطی ہو گئی جنت میں، انہوں نے کس کو سب سے معافی مانگا؟ کس سے معافی مانگا؟ جس نے ان کو پیدا کیا۔ کون پیدا کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو ہم کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہم کو کس سے ملا؟ آدم علیہ السلام سے ملا۔ اس بات کو جاننا چاہیے۔ یعنی انسان سے غلطی ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا۔ اتنے لوگ جمع ہو کر میدان عرفات میں اللہ کے گھر آ کے اللہ سے دروازہ کھٹکھٹا رہے، یا اللہ ہم حاجی آپ کے دربار میں آئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حج کو قبول فرما کر کے، تو کہے کیا یا رب کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ فرمانے لگا کہ خدا کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کا صادم دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و مقابل میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، وہ چاہتا ہے تو پورے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہ دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتے، دین اسلام کے طرف بلاتے تو لوگ کچھ اسلام کو قبول کر لیتے، جو لوگ انکار کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنجیدہ ہو جاتے۔ اللہ کہتے تھے آپ اتنا رنجیدہ مت ہو جاؤ، کیونکہ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہ دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ آپ تو صرف احکام کو پہنچانے والے ہیں، آپ تو میرے پیغام کو ان کے تک پہنچانے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچا دیا، اور دنیا میں ہمارے پیغمبر کے بعد میں کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ ہم مسلمان لوگ اس قرآن کو پکڑے رہیں گے تو ہم گمراہ نہ ہوں گے۔ اور کوئی سنی شافی کر کے آپس میں پھوٹ مت لگا لو، یا یہ ملک سنی ہے، یہ ملک شافی ہے، یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا تم شافی ہے، تم حنبلی ہے، ہاں تم مالکی ہے، تو اور ہے۔ اس طریقے سے چاروں مذہب نہیں بتایا قرآن میں۔ ہمارے لیے اللہ اور رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے چوکٹ پر پڑے رہنا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔